السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 25 ہے، جس کے اندر لاسٹ میں نے آپ کے سامنے 24 نمبر کلاس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر بیان کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر حقوق واجب ہے، لازم ہے، جو ہمیں ادا کرنے ہوں گے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اسے ادا کرنا۔ انشاءاللہ اس کے اندر اس پوائنٹس کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، پہلے میں ان کو ایک بار بتا دوں، پھر اس کے بعد نئی بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ بتایا تھا اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا۔ اس میں نے آپ کو 3 دلیلیں بتائیں۔ پوائنٹ نمبر 2 بتایا تھا کہ ایمان اس بات پر رکھنا کہ آپ نے پوری شریعت ہم تک پہنچا دی، امانت داری کے ساتھ امت کو ہر بھلائی اور برائی بتا دی۔ اس کی دلیلیں میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 3، آپ معصوم عن الخطا تھے۔ اس بات کی کچھ دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر ہم مومن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھنا ہوگا، ان باتوں کو ماننا ہوگا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آج اللہ کے نبی کے حقوق میں دوسرا پارٹ ہمارا ہے، اور اس کا چوتھا پوائنٹ رہے گا پوائنٹ نمبر 4، آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی مخالفت حرام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر واجب ہوتے ہیں، جو حق ہمیں آپ کو ادا کرنے ہیں، ان حقوق میں سے حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی مخالفت حرام ہے۔ ہر حال کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر کیفیت کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگی۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے سر کو جھکا دینا، بات کو مان لینا، عمل کر لینا۔ آپ چاہے جس الفاظ کے ساتھ اس بات کو لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور مخالفت حرام ہے۔ اس کا مطلب آپ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب اس کی کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29، 3 آیتوں کے اندر ذکر ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والا، افسوس کرنے والا کون ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اس دن، قیامت کے دن، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا میں نے کیوں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا راستہ نہیں بنایا، کیوں میں نے ان کی اطاعت اور پیروی نہ کی، کیوں میں نے آپ کو چھوڑ کر غیروں کو پیروی کرنے کو زیادہ پسند کیا۔ اور اس دن نبی کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کا عذاب یہ ہے کہ کل روز قیامت ایسا انسان افسوس کا اظہار کرے گا، پچھتائے گا، پر اس کا پچھتانا اسے فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ شریعت نے یہ بات ہمیں پہلے ہی بتا دی کہ اگر ہمیں زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے نبی کے راستے پر گزارنا ہوگی، اگر ہمیں جینا ہے تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر جینا ہوگا، پر اس دن کا پچھتانا کوئی آدمی کو فائدہ نہ دے گا۔ اس کی دوسری دلیل، کیونکہ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کو لوگ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، داڑھی رکھ لو سنت ہی تو ہے، کپڑا ٹکنے کے اوپر پہنو سنت ہی تو ہے۔ یعنی آدمی سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سنت کا درجہ کم ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو، یعنی اس پوائنٹ کو میں زیادہ دلیل سے ثابت کروں گا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے اور آپ کے خود کے عمل کے اندر تبدیلی آئے، اور جب آپ کسی کو سمجھائیں تو انشاءاللہ اس کے عمل کے اندر بھی تبدیلی آنا چاہیے۔ اس کی دوسری دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ آپ چاہیں تو ترجمہ جو میں بتاتا ہوں آپ اسے لکھ لیں، چاہیں تو آپ خود قرآن سے لکھ لیں، دونوں چیز آپ کر سکتے ہیں پوائنٹس بناتے وقت۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے
اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، یعنی اگر اطاعت سے منہ موڑ لو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سوچیے آپ، سنت ہی تو ہے، کتنا بڑا حکم لگایا شریعت نے کہ اگر سنت کو آدمی سنت مان کر چھوڑ رہا ہے، سنت کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بنیاد پر آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹی موٹی بات ہے سنتوں کو چھوڑنا، چھوٹی موٹی بات ہے سنتوں سے محبت نہ کرنا، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تیسری دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 132 132، اللہ تعالیٰ کا فرمان اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے، یعنی اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رحم کے تو ہم سب محتاج ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمانیاں تب ملے گی جب بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنائے گا۔ یہ آیتیں انسان کو جگانے کے لیے کافی ہے، یہ آیتیں سنت سے محبت کرانے کے لیے کافی ہے، یہ آیتیں انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کے نبی کی سنت کی محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ رب العالمین نے سنت کو کتنا بڑا مقام، مرتبہ اور درجہ عطا کیا ہے۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری حدیث نمبر 7280، صحیح بخاری حدیث نمبر 7280، اطاعت واجب اور مخالفت حرام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ ومن یابى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کہا اللہ کے نبی انکار کرنے والا کون ہے؟ بھئی آپ کا انکار کون کرے گا؟ آج دیکھیے نا ہماری امت کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر کیا کوئی ایسا ملے گا جو اللہ کے نبی کا انکار کر دے؟ کوئی انکار نہیں کرتا، نبی ہونے کے ناطے آپ سے محبت کرتا ہے، محبت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو محبت کا اعلان کرنے والا سمجھتا ہے، تو کیا کوئی آپ کا انکار کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا اور کون ہے انکار کرنے والا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ سنت کو سنت مان کر چھوڑتے ہیں لوگ ہمارے یہاں، ایک دو مثالیں نہیں، دسیوں مثالیں دے سکتے ہیں آپ کہ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں لوگ، سنت کو چھوٹا سمجھتے ہیں لوگ۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کی کہ اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے نبی کی، گویا کہ وہ اللہ کے نبی کا انکار کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ، پر انسان اس گناہ کو نہیں سمجھتا۔ پوائنٹ نمبر 5، دلیل نمبر 5، حضرت علی کا ایک قول جو صحیح بخاری 421 پر ذکر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 421 پر ذکر ہے، حضرت علی کا قول ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو کسی کے بولنے پر چھوڑنے والا نہیں، یعنی اگر ان کے سامنے کوئی اور کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ مت کرو، یہ عمل چھوڑ دو، ایسے نماز مت پڑھو، ایسے روزہ مت رکھو، اگر مجھے کوئی کہہ دے تو میں اللہ کے نبی کے سامنے کسی کی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ مومن ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی ذات پر، آپ کی بات پر ایمان ہوتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کی بات کو کسی کے بولنے پر چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آخری دلیل اسی پوائنٹ کی، دلیل نمبر 6، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2021، ہمارے یہاں ہو رہی ہے شادی، شادی کو سادگی کے ساتھ کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے سادگی والی شادی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اماں کے ارمان، خالہ کے ارمان، رشتہ داروں کے ارمان، پڑوسیوں کے ارمان، ان کو پسند ہے،
ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، ہلدی میں کیا فرق پڑ جائے گا، رسموں میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بعد بھی رسموں پر عمل، اور اس کے بعد سمجھتے کیا ہے؟ چھوٹا سا تو گناہ ہے، سنتی کی تو خلاف ورزی کی ہے، کوئی حرام کام تھوڑی کیا ہے، کوئی اللہ کا منع کردہ کام تھوڑی کیا ہے، بس سنتی نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آخری حدیث اپنے ذہن کے اندر رکھنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سنت کو اگر چھوٹا سمجھ کر بھی چھوڑو گے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آخری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2021، ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے، ایک ساتھی اللہ کے نبی کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا قل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال استطعت، میری طاقت نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا مستطعت، اب تیری کبھی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ صرف چھوٹا عمل، ہماری نظر میں تو بہت چھوٹا عمل ہے، کھڑے ہو کے کھا لیا کیا دقت، الٹے ہاتھ سے کھا لیا کیا دقت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا مطلب سنت ہے۔ ساتھی نے کہا طاقت نہیں ہے، صحابہ نے کہا کہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے بولا کہ میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا مستطاعت، اب تو طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ اس کے ہاتھ کو فالج ہو گیا اور اس کے بعد کبھی سیدھا ہاتھ اس کا ورکنگ ہی نہیں کر پایا، کام ہی نہیں کر پایا۔ چھوٹی موٹی بات ہے، سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، یہ اللہ کے نبی کا مرتبہ ہے کہ ان کی بات کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے اگر کوئی بات بول دی آپ کو عمل کرنا پڑے گی۔ آپ نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی تو ویسے ہی پڑھنا پڑے گی۔ آپ نے کہا روزہ جیسے میں نے سکھایا رکھو ویسا ہی رکھنا پڑے گا۔ حج، زکوٰۃ، روزہ، زندگی، دن رات جو آپ نے زندگی سکھا دی آپ کو اسی زندگی کو ویسے گزارنا پڑے گا، چاہے کوئی اور کیا بولتا ہے، مولوی صاحب کیا بولتے، عالم صاحب کیا بولتے، مفتی صاحب کیا بولتے، فلاں فلاں صاحب کیا بولتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی کیا بولتے اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ مومن کی زندگی ہے کہ وہ آپ کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ آپ کی باتوں کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے تو آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی مخالفت حرام ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، آپ سے محبت کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی کے حقوق بتا رہا ہوں، آپ سے محبت کرنا واجب ہے۔ حالانکہ اس پوائنٹ کو تو میں نے سیرت النبی کی سٹارٹنگ میں 2 درس کے اندر بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب کیا ہے، آپ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو محبت کا پیمانہ اور تقاضا کیا ہے۔ پھر بھی چونکہ بات پوائنٹ پر چل رہی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اسے بھی ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 5، اس سے ذرا سی ایک لائن چاہے تو آپ لکھ لیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ سے محبت کی جائے ساری مخلوقات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، یعنی آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، تعلقات، پڑوسی، یہ وہ سب اپنی جگہ، پر جب بات اللہ کے نبی کی آ جائے تو دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ ایک مومن اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی محبت سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کی ذات اور آپ کی بات سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کی وجہ سے تو بے شمار دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، پر آپ ایک مشہور دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 24 کو لکھ لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ محبت بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے لوگوں کہہ دیجئے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیوی اور بیوی کے شوہر، تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو، تمہارے وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، تمہارا وہ بزنس
جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو. اگر تمہاری نظر میں اللہ، اس کے رسول اور دین کے راستے میں قتال کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو یاد رکھو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے لیے قتال کرنے کی محبت، اور ہمارا جو پوائنٹ ہے اللہ کے نبی کی محبت، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، بنگلے سے زیادہ، بینک بیلنس سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، رشتوں سے زیادہ اگر کوئی چیز ایک مومن کی نظر میں محبوب ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سامنے باپ کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، رشتوں کو بھی ٹھکرایا جا سکتا ہے. آج ہمارے یہاں پر کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو سنت کے خلاف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ابا نے بولا ہے، امی کو برا لگ جائے گا، بھائی پسند نہیں کرتے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، کاروبار کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے. تصور کیجئے رب العالمین نے کیا بتا دیا. صحابہ کرام کی مثال کبھی آپ نے دیکھی؟ مکہ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں، اللہ کے نبی کی فرما برداری میں. ہم سے ہمارا گھر کیا، ہم سے تو ہمارا چھوٹا سا فائدہ بھی نہیں چھوٹتا، اور اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی سے محبت کرنا یہ ایک حصہ ہے، ایک حق ہے جو اللہ کے نبی کا ہم پر واجب ہے. اس کی پہلی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 24، اس کی دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 15. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے خاندان سے زیادہ محبت نہ کرے. اللہ اکبر. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت نہ کرے. سوچئے کہاں ہے وہ محبت؟ محبت کا مطلب تو ہم نے سمجھا، نعرے لگا لینا، اعلان کر لینا، سال میں ایک مرتبہ یاد کر لینا، یہ محبت نہیں ہے. یہ تو محبت کا دکھاوا کیا ہم لوگوں نے. محبت وہ جو سارا دن رہے، ساری رات رہے، 24 گھنٹے رہے، سوتے جاگتے رہے. میں وہ ڈھونڈوں عمل جو میرے نبی نے کیا، میں ڈھونڈوں وہ کام جو میرے نبی نے کیا، میں اپناؤں وہ طریقہ جو میرے نبی نے دیا، تب میری محبت سچی ہے. ورنہ محبت کا اعلان کر دینا، محبت کے دعوے کر لینا، محبت کو کہہ دینا، یہ محبت کے لیے کافی نہیں، محبت کے لیے دلیل ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ محبت کی علامت کیا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، تو محبت کی علامت کیا ہے؟ یعنی کیسے پتا چلے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہے علامت محبت کی؟ تو کچھ علامتیں بھی لکھ لیجئے آپ. محبت کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت آپ کی پیروی کرنا. سب سے پہلی علامت آپ کی پیروی کرنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی آپ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ آپ کی پیروی کرے. اس کی ایک مثال صرف ایسے دیکھ لیں. ایک لڑکا ایک محفل کے اندر بیٹھا ہے دوستوں کے ساتھ اور کہتا ہے میں اپنے ابا سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے ابا کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، میں اپنے ابا کی اتنی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہوں کہ میں تم بتا نہیں سکتا، تسلیم نہیں کر سکتا، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں اتنی اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں. پیچھے سے ابا نے آواز دی بیٹا ایک گلاس پانی لانا، اور وہ ان کی بات نہ سنے. تو محبت سچی ہے یا جھوٹی؟ محبت تب سچی ہوتی ہے جب آپ محبوب کی پیروی کرنے لگ جائیں، محبوب کی باتوں کو ماننے لگ جائیں، محبوب کی باتوں کو تسلیم کرنے لگ جائیں. تو ہمارے محبوب اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس محبت کی علامت یہ ہے، اس محبت کی پہچان یہ ہے کہ اس محبت کے اندر ہم آپ کی پیروی کرنے والے بن جائیں، آپ کے عمل کو اپنائیں، آپ کے طریقوں کو سیکھیں، آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنا لیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. یہ ہے محبت کی علامت. نمبر 2، آپ کا بہت زیادہ ذکر کرنا. آپ کا بہت زیادہ
ذکر کرنا یا آپ پر درود پڑھنا، دونوں آپ لکھ سکتے ہیں، جو پوائنٹ چاہیں آپ لکھ لیں۔ آپ کی محبت کی دوسری علامت کیا ہے؟ بہت زیادہ درود پڑھنا اور آپ کا ذکر کرنا۔ یہ دلیل ہے آپ سے محبت کی، یہ علامت ہے آپ سے محبت کی کہ بندہ آپ کا بہت زیادہ ذکر کرے، آپ پر درودیں پڑھے، آپ پر بار بار درود پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جب جہاں جیسا موقع دے انسان اپنے آپ کو درود پڑھنے کا عادی بنائے۔ کئی لوگ ہمارے یہاں ایسے جاہل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے کیونکہ یہ درود نہیں پڑھتے۔ ارے صاحب، محبت کی تو علامت ہی ہے درود۔ اگر کوئی درود نہ پڑھے تو وہ کیسا مومن ہے؟ اگر درود نہ پڑھے تو کیسے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا وہ جو درود سے محبت کرے، اللہ کے نبی پر درود پڑھتا رہے۔ اس کی کچھ دلیلیں آپ لکھ لیجئے۔ نمبر 1 سورہ احزاب آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، یقیناً خود اللہ رب العالمین اپنے نبی پر سلامتی نازل کرتا ہے، فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم اپنے نبی پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، بہت زیادہ درود پڑھا کرو۔ حکم ہے اللہ کا۔ کیسے کوئی اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے گا؟ کیسے کوئی آپ پر درود نہ پڑھے گا؟ ارے جو درود سے محبت نہ کرے گا کہ وہ تو اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا ہے، فرشتے سلام یا درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اے مومنو تم بہت زیادہ درود پڑھا کرو۔ دلیل نمبر 2 سنن ترمذی حدیث نمبر 2457، بڑی پیاری حدیث ہے، اسے یاد رکھنا، سمجھنا اور اپنے عمل کے اندر لے کر آنا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا۔ دوسری دلیل پوائنٹ نمبر 5 کی، یہ دوسری جو میں نے علامت بتایا اللہ کے نبی کی محبت کی علامت، اس کا فرسٹ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ کے دوسری دلیل، سنن ترمذی حدیث نمبر 2457۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اللہ کے نبی اگر میں دعا مانگوں تو دعا کے اندر کتنا درود پڑھوں؟ کہا 1/4، پر تھوڑا اور بڑھا لے تو بہتر ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اور اس سے زیادہ بڑھانا چاہوں تو؟ کہا ہاف کر لے، ہاف درود ہاف دعا، اور زیادہ بڑھا لے تو بہتر ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی اور زیادہ بڑھا لوں تو؟ کہا اب اپنی دعا کو 4 حصے میں بانٹ، 3 میں صرف درود پڑھ لے، 1 میں اپنے لیے مانگ لے، پر اور بڑھا لے تو اور بہتر ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی اگر درود کی اتنی فضیلت ہے تو اب میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو دعا میں درود کے سوا کچھ نہ پڑھوں گا، صرف درود پڑھوں گا، صرف درود پڑھوں گا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تیرا سارا غم فکر ٹینشن ختم ہو جائے گا اور اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دعا مانگ رہے ہو، صحابی نے بولا درود پڑھو، کہا کتنی پڑھوں؟ کہا 4 حصے کر کے 4تھا حصہ درود پڑھ، 3 حصے میں دعا مانگ، اور بڑھا لے۔ کہا ہاف آف کر دوں؟ کہا اور بڑھا لے۔ کہا 3 حصے درود پڑھو، 1 حصے میں دعا مانگوں؟ کہا اور بڑھا لے۔ کہا اب میں دعا میں درود کے علاوہ کچھ کروں گا ہی نہیں۔ کہا تو اگر ایسا کرے گا تو تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کیسے کوئی درود نہ پڑھے؟ کیسے کوئی درود سے محبت نہ کرے؟ کیسے کوئی درود کو نہ اپنائے جب درود کی اتنی بڑی فضیلت ہے؟ تیسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 408، صحیح مسلم حدیث نمبر 408، یہ اور بڑی فضیلت کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 408، اللہ کے نبی کا فرمان کہ مجھ پر اگر کوئی 1 بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار سلامتی نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنے بڑے انعامات ہیں اللہ کے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ان انعامات سے دور ہو تو یقیناً بڑا افسوس ہے اس انسان کے اوپر۔ 1 بار درود اگر کوئی مجھ پر پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار سلامتی نازل کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ
اور کوئی کہے کہ یہ درود نہیں پڑھتے، ہاں، پر یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ درود وہ جو اللہ کے نبی نے بتایا، درود وہ نہیں جو آپ نے بنایا. ہمارے ہاں تو موڈیفائی کیا گیا ہے نا، اپنے اعتبار سے بھی بنایا گیا ہے نا. اذان کے پہلے جہاں اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا وہاں درود پڑھو، اذان کے بعد جہاں اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا وہاں درود پڑھو، نماز ختم ہو کھڑے ہو کر تیز آواز میں پڑھو. جو درود آج سے 6 7 10 سال پہلے پورے ملک میں کہیں نہیں پایا جاتا تھا، آج اس درود اور سلام کو ایسا بنا دیا گیا کہ اگر کوئی وہ عمل نہ کرے تو اسے کافر مانا جاتا ہے. تو درود تو ہم پڑھتے ہیں، پر وہ درود جو اللہ کے نبی نے بتایا، وہ درود نہیں جو آپ نے بتایا، کیونکہ دین مکمل ہے، دین میں بڑھانے گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے. نہیں تو پوچھیے اپنے ابا سے، پوچھیے اپنے دادا سے، کیا ان کے زمانے کے اندر اذان کے پہلے پڑھا جاتا تھا، اذان کے بعد پڑھا جاتا تھا، نماز کے بعد تیز آواز میں پڑھا جاتا تھا؟ نہیں، مطلب وہ دین نہیں تھا، اسے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے. درود وہ جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ آدمی ہر وقت درود پڑھے، دعا مانگے تو درود پڑھے، نماز کی تشہد میں درود پڑھے، نمازوں کے اندر درود پڑھے، نمازوں کے بعد یاد اپنی دعاؤں کے اندر درود پڑھے، چلتے پھرتے دعاؤں درود پڑھے، تو انشاءاللہ اس کا بے پناہ فائدہ، بے پناہ انعام اس آدمی کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. یہ ہوا پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 6، آپ سے ملنے کی خواہش کرنا. یہ آپ کے حقوق بتا رہا ہوں میں. آپ کا 6واں حق کہ آپ سے ملنے کی خواہش رکھنا، آپ سے ملاقات کی خواہش رکھنا، جنت کے اندر آپ سے ملنے کی خواہش رکھنا، دنیا کے اندر یہ خواہش اور تمنا رکھے کہ کاش میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہوتی. یہ حق ہے آپ کا امت کے اوپر، یہ حق ہے آپ کا آپ سے محبت کرنے والے کے اوپر. 6واں حق کہ آپ سے ملنے کی خواہش کرنا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2832، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. سنو، تم میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ کہا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ اس کے گھر مال سب کچھ لے لیا جائے اور ایک بار اللہ کے نبی کا اسے دیدار کرا دیا جائے. کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ سنو، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ اس کا گھر بار، اس کا سارا مال لے لیا جائے، پر اس کے بدلے میں صرف ایک بار اسے اللہ کے نبی کا دیدار کرا دیا جائے. وہ انسان مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا. کبھی کی ہم نے خواہش، کبھی رکھتے ہیں ہم خواہش کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہمیں ہونا چاہیے. کبھی کرتے ہیں ایسے عمل کہ جنت کے اندر ان کا ساتھ ہمیں مل جائے، ان کا دیدار نصیب ہو جائے، ان کی محبت نصیب ہو جائے. اگر ہاں تو ہمارے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے، ہم نے آپ کا یہ حق ادا کیا ہے. اور اگر نہ تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑے گا، ورنہ یہ حق ہم سے ادا نہ ہوگا. اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہوگا. پوائنٹ نمبر 7، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کی عزت کرنا. اس پوائنٹ کو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد بدعات کا تذکرہ آئے گا. یعنی یہ اللہ کے نبی کے حقوق کا کل ہمارا تیسرا درس ہوگا. اس کے اندر اللہ کے نبی کے حقوق میں جو لاسٹ پوائنٹ بچا اللہ کے نبی کی عزت والا، وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ
اے مولا، اے خالق، اے مالک، اے رب العالمین، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفایابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔